اور اچھے اخلاق والوں کے بارے میں کیا کیا فرمایا گیا. نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں آرام فرما رہے تھے کہ دولت بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار میان سے کھینچ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دولت کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا. اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور ابو کرم فرمانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور اس کے جیسے ہی اپنے تلوار ہاتھ مبارک میں لی اور ارشاد فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو دولت گڑ گڑا کر کہنے لگا آپ ہی میری جان بخش کیجئے یعنی مجھے مت ماریے. تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر چھوڑ دیا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چنانچہ دولت اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس پر غور کریں اور دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا ہے اور آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام جب اس پر غالب آئے اور اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے جو نہ چھوڑ سکتے ہیں میری جان کو بخش سکتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ تو میری جان کا دشمن بن کے آیا تھا تو کیوں چھوڑوں، بلکہ آپ نے اس کو امان بتایا. اسی طریقے سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جب مکے میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ رب کریم کی طرف سے حکم آیا کہ اے محبوب اب آپ مکے سے مدینے کی طرف کو ہجرت کر جائیے. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ نبی کریم علیہ السلام مکے کو الوداع کہہ کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. لیکن یاد رکھیے جب نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کو حاصل کیا اس وقت جو آپ علیہ السلام کو ستانے والے لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے. ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ ہم محمد علیہ السلام نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن فتح مکہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے انہی لوگوں کو جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر پتھروں کا برساؤ کیا تھا، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے طرح کی اذیتیں دی تھی، طرح کی تکلیفیں دی تھی، انہی لوگوں کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں نے تم سب کو امان دی. یہ اخلاق تھے میرے مصطفیٰ کے. آج ماشاءاللہ کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر ہلکا سا بدسلوکی کر دے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتر جاتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو محاورہ چلتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جناب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کی تربیت نہیں ہے. مذہب اسلام کی تربیت تو یہ ہے کہ بندہ اگر تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. جی ہاں میرے آقا وہ بولا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ یہ کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے
تم اس کو معاف کرو۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اگر ہم ان تینوں باتوں پر ہی غور کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ تبدیل ہو سکتی ہے، بے شک بدل سکتی ہے۔ تین چیزیں اس میں بیان ہیں۔ نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ بے شک۔ اس پر میں چند تینوں پہ مثالیں دے کے بیان کروں تو جناب مکمل کر لیتا ہوں۔ ابھی ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر ہم سب پڑوسی آپس میں رہتے، مجھے ضرورت پڑی مان لیجیے سوئی لینے کی، کپڑے سینے کے لیے سوئی کی عادت پڑی، میں گیا شعیب بھائی کے گھر، جی شعیب بھائی آپ مجھے سوئی دے دیجیے، مجھے کپڑا سینا ہے۔ شعیب بھائی نے منع کر دیا کہ جناب سوئی نہیں ہے میرے پاس، نا انہوں نے محروم کر دیا، نہیں دیا، نہیں ہے سوئی میرے پاس، تھی نہ تھی وہ بات الگ۔ لیکن کل کو شعیب بھائی کو کام کرا کہ فرمان بھائی آپ مجھے سوئی دے دیجیے، مجھے بھی کپڑا سینا ہے۔ اب مجھے وہ بات یاد آئی کہ شعیب بھائی کے پاس میں گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اب یہاں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ جناب میں آیا تھا تو تم نے مجھے نہیں دیا تھا، جاؤ جاؤ، آج میں بھی تمہیں نہیں دیتا۔ لیکن نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے پاس ہے، آپ لے جائیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ سبحان اس اللہ۔ پر میں دوسری مثال یہ دے دیتا ہوں، جناب میری فلاں رشتے داری میں شادی تھی، اس نے کارڈ نہیں دیا، اس بات پر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سگی بہنیں آپس میں کلام بند کر دیتی ہیں، سگے بھائی میں آپس میں جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے نادانی کے سبب کسی وجہ سے آپ کے پاس تک کارڈ نہ پہنچا ہو۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ اس نے کارڈ نہ بھیجا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے یہاں شادی کا موقع آیا نا، میں کارڈ بھیجوں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ دوسری چیز، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ بے شک ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تم مجھ سے 1 قدم ہٹے گا میں تجھ سے 10 قدم ہٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے، نہیں، یہ ہماری تربیت نہیں، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی پڑوسی اگر مجھ سے خفا ہو رہا ہے، مجھ سے دور ہو رہا ہے تو میں اس سے صلح کرنے کی کوشش کروں، میں مسئلے کے حل کی طرف آؤں، میں اس سے بیٹھ کر بات کروں کہ جناب معاملہ کیا ہے یہ بتائیے۔ اگر وہ کوئی میری کمی بیان کر رہا ہے، وہ کوئی میری کمزوری بتانا چاہ رہا ہے، میں اپنی اس کمزوری کو سن لوں، اس کو تسلیم کر لوں اور اس سے میل ملاپ کو بڑھا کر آگے اپنی زندگی کو گزاروں۔ اور تیسرا، جو تم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو۔ کوئی ہمیں ستا رہا ہے، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہا ہے، ہم اس پر صبر کریں اور اس کو معاف کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا وہ نتیجہ نکل کے آئے گا کہ ایک دن آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا۔ ایک میں بادشاہ آپ کو بیان کرتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر دعا کر لیتے ہیں ہمارا بھی بدلنے والے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر کی ساری گندگی وہ آپ کے گھر میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ساری گندگی کو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ڈال دیا کرتا۔ آپ کو تکلیف بہت ہوتی، آپ جو ہے اس کو گندگی کو اٹھاتے اور باہر پھینک دیا کرتے۔ اس کا روزانہ کا یہی معمول۔ ایک دن اس کو جنا یہ خیال آیا کہ یار میں اتنے دنوں سے ایسا کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، معاملہ کیا ہے، معلومات تو کر کے دیکھو۔ ایک دن یہ آتا ہے، قرآن کے بعد کہتا ہے کہ جناب میں آپ کے گھر میں گندگی ڈالتا ہوں، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالتا ہوں، کیا آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟
حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے اور بہت ہوتی ہے، لیکن میں اس کو اٹھاتا ہوں اور گھر کے باہر ڈال دیتا ہوں، سوچتا ہوں کہ شاید اسی میں میرے پڑوسی کی جو نا خوشی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے جملے سنے اس کا دل جو ہے نا نرم ہوا اور اسلام کی محبت اس کے دل میں بھری، اور اس نے ہاتھوں ہاتھ کہا کہ جس اسلام کے ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے، جو اسلام کو فالو کرنے والوں کا یہ طریقہ ہے، تو پھر جو اسلام کو لے کے آیا ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سوڑے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ ماشاء یہ اللہ۔ کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے میرے پڑوسی، اب آپ تک میری گندگی کو جو ہے نا اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، صاف کر دیا کرتے تھے، آج آپ نے میرے دل کی گندگی کو بھی صاف کر دیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام سے وابستہ کرتے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج اس محفل سے ہم یہی درس لے کے جائیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے کا رویہ اختیار کرے، ہم نے اس کے عیب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے۔ یہ میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کی میری لڑائی ہے نا، میرے بچوں کا اس میں کیا معاملہ؟ یاد رکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچوں کی معاملات کو بیان کر کے جو نا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈک پڑ جاتی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ پھر کیسے کیسے مسائل آگے چل کے آتے ہوں گے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے۔ انہی معاملات کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ اس میں قائم ہے۔ جناب آپ نے لڑائی ہوئی اور جھوٹی سچی اور جیسی من آئی ویسے لگا دے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ اور فلاں کا بیٹا فلاں کے ساتھ، سارے معاملات آپ نے بیان کر دیے۔ اب کل کو اس کے رشتے کی بات آتی ہے تو لوگ جب انکوائری کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں گھر کیسا خاندان کیسا، تو کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں تک پہنچتی ہے جو غصے میں آپ نے ایک بات کہی ہوتی ہے، سچ تھی یا جھوٹ پتہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ وہاں سے رشتہ کینسل ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑائی ہو رہی ہے نہ تو ہمیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کریں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ہونا یہ چاہیے۔ اگر بالفرض مان لیں شیطان نے لڑائی کروا بھی دی تو ہم اولاد کو بیچ میں نہ بیٹیوں کو لائیں نہ بیٹوں کو، اس میں پھر ہمیں ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک میری باتوں کو مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔